پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بادشاہ اور اس کے غلام کی بیوی کی کہانی بتائیں گے۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام اسلم کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ بادشاہ اس حسین و جمیل عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے غلام اسلم کو بلایا۔ جب اسلم حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، اسلم، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس کے خط کا جواب بھی ساتھ ہی لیتے آنا۔ اسلم اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزری، صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر اسلم جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ اسلم کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے اسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسلم کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ اسلم کی بیوی یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اسلم کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ حضور سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ اسلم کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار حاکم تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک۔ اسلم کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھانے آتا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب اسلم کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف جلدی سے آیا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رومال پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اسلم کا سر چکرا سا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ اسلم خط لے کر چلا گیا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائی۔ اسلم اشرفیاں لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ قیمتی تحفے، کپڑے خریدے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا۔ کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسلم بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس بلایا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے سالے اسے ملنے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تم ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ بتاؤ۔ اسلم کہنے لگا، جیسا تم لوگ سمجھو بہتر ہوگا، لیکن میرے ذمے اس کا جو حق تھا کوئی بھی حق باقی نہ رہا، میں نے سب کچھ ادا کر دیا۔ لیکن برحال وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اسلم کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکیوں کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے پھلوں سے بھرا ہوا ایک سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی اسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اسلم نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اسے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا۔ قاضی اب ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہاں، ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی کہنے لگا، ہاں اسلم، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اسلم نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب باتیں سن رہا تھا، سب سمجھ گیا اور کہنے لگا، اسلم، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ،
اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کی گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اور اس طرح کیس برخاست ہو گیا۔ اسلم اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ ناظرین، نیک بیوی یا حامد کا ہونا دنیا میں کسی جنت سے کم نہیں، مگر شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کرو اور اپنے گھروں کو اجاڑنے سے بچائے رکھو۔ کیا وہ بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا؟ اپنے گھروں کی بیت کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم۔